جمعۃ المبارک کا مبارک دن ہے اور شعبان المعظم کا ماہ مکرم ہے۔ اس ماہ مکرم کی بڑی فضیلتیں اور بڑی برکتیں آئی ہیں، اور چونکہ 15 شعبان المعظم جسے شب برات کے نام سے جانا جاتا ہے، اگلا انشاءاللہ موضوع ہم شب برات کے حوالے سے بھی کریں گے۔ اور یہ وہ ماہ مکرم ہے کہ حضور تاجدار کائنات اس مہینے میں بھی کثرت سے روزہ رکھا کرتے، حتیٰ کہ رمضان المبارک آ جاتا۔ اور اس ماہ مکرم کی فضیلتیں بڑی ہیں۔ اب دیکھیں، ویسے جہاں تک بات فضیلت کی ہے یا مہینوں کی ہے، مہینے تو سارے ہی رب کے ہیں۔ شعبان بھی رب کا، رجب بھی رب کا، ذوالقعدہ بھی رب کا، ذی الحج بھی رب کا، رمضان بھی رب کا، لیکن مہینوں میں بھی سارے مہینے ایک جیسے نہیں۔ جو مہینہ رمضان المبارک کو جو رب نے شرف، جو رب نے بزرگی، جو رب نے کرم اس کے اوپر کیا، وہ باقیوں کے حصے میں نہ آیا۔ اسی طریقے سے ذی الحج کا مہینہ دیکھ لیں، اس پر اللہ کی ایک خاص عنایت ہے۔ ویسے ہی ربیع الاول شریف کا ماہ مکرم دیکھ لیں، حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہر گھڑی، ہر ساعت اور ہر مہینہ، ہر ہفتہ، ہر دن، سارے دنوں کا مالک وہی ہے، ہر رات کا مالک وہی ہے، ہر ساعت کا مالک وہی ہے۔ اور اصل میں گھڑی وہی ہوتی ہے، ساعت وہی ہوتی ہے، وقت وہی ہوتا ہے۔ جو اتباع میں گزر جائے، جو ماننے میں گزر جائے، جو سر جھکا کے گزرے، وہی اصل میں وقت ہوتا ہے۔ اور جو وقت سرکشی میں گزرے، جو وقت بغاوت میں گزرے، جو وقت دوری میں گزرے، جو وقت دین سے دوری میں گزرے، نفرت میں گزرے، تکبر میں گزرے، نخوت میں گزرے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے میں گزر جائے، نفرتوں میں گزر جائے، احساس محبت نہ رہے، دوسری مخلوق کا احساس دل سے نکل جائے۔ اور دیکھیں، کوئی بھی چیز اب ہے تو ساری اللہ کی نعمتیں، لیکن بعض نعمتیں ہوتی تو نعمت ہی ہے، لیکن زحمت بن جاتی ہے، تو رحمت کو زحمت نہیں بننے دینا چاہیے۔ چونکہ آج کا جو پروگرام ہے، اب یہ آگے چونکہ دن شب برات کا آ رہا ہے، تو آج کا جو پروگرام ہے، آج کا جو موضوع سخن ہے، وہ اس حساب سے ہوگا کہ ہماری دنیاوی زندگی ہے کیا، اس میں ہم کرتے کیا کیا ہیں۔ باری تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک جو نہیں امید کرتے، جو نہیں تمنا کرتے، ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک جو ہم سے ملاقات کی تمنا نہیں کرتے، امید نہیں کرتے، تمنا نہیں کرتے۔ اس سے ملاقات کی تمنا بندہ کب کرتا ہے؟ اس سے ملاقات کی تمنا تب ہوتی ہے جب ظاہر بھی پاک ہو، جب باطن بھی پاک ہو، جب تقویٰ بھی ہو، جب طہارت بھی ہو، جب صدق دل بھی ہو، ساری چیزیں جب ہوں، تو پھر بندے کا یقین اس درجے کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کب وقت آئے، کب مولا سے ملاقات ہو، کب پردہ ہٹے، کب وہ حجاب بے حجاب مجھے اپنا دیدار کروائے، اور کب میں اس کی قربتوں میں چلا جاؤں۔ اور یہ تمنا وہی بندہ کرتا ہے جو راضی ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، لفظ رضا، راضی ہونا،
بات یہ ہے کہ راضی ایک لفظ ہوتا ہے راضی برضا، جو اس کی رضا میں راضی ہو جائے، اگر وہ خوشحالی میں رکھے تو راضی، اگر تنگ دستی میں رکھے تو راضی، اگر بیماری میں رکھے تو راضی، اگر شفا میں رکھے تو راضی، اگر اقتدار مل جائے تو راضی، اگر اقتدار نہ ملے تو راضی، اگر کھانے کو اچھا مل جائے تو راضی، اگر نہ ملے تو راضی، اگر ابتلا آ جائے، آزمائش آ جائے تو راضی، اگر اللہ کا کرم ہو جائے تو راضی۔ تو جب بندہ اپنی چاہت کو، بندہ اپنی خواہش کو الہ کی خواہش کے میں گم کر دیتا ہے نا، فنا کر دیتا ہے، تو پھر وہ ہوتا ہے راضی برضا، اللہ کی رضا میں راضی۔ اور جو اللہ کی رضا میں راضی ہوتا ہے پھر رب اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جس سے رب راضی ہو جاتا ہے پھر اس کے لیے کمی کوئی نہیں ہوتی۔ تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ باری تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین لا یرجون لقاءنا، جن کی تمنا یہ نہیں ہے کہ مجھ سے ملاقات ہو، اب چاہیں یا نہ چاہیں ملاقات تو ہونی اور آپ سے ملاقات تو ہونی۔ کوئی چاہے بھی کہ بھی میری سانسیں چلتی رہیں، مجھے موت نہ آئے، یہ سارا کچھ جو رب نے مجھے دیا ہوا یہ میرے پاس ہی رہے، ایسا کبھی ہوگا؟ یہ سارا کچھ چلا جانا ہے، چاہیں یا نہ چاہیں۔ تو باری تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین لا یرجون لقاءنا، جو لوگ تمنا نہیں کرتے مجھ سے ملاقات کی، اس کا مطلب کیا ہے کہ مولا تو ملاقات بھی کرتا ہے، تو ملتا بھی ہے۔ اور رب، وہ رب جو وہم میں نہ آئے، وہ رب جو گمان میں نہ آئے، وہ رب جو عقل میں نہ آئے، وہ رب جو زمین و آسمان میں نہ سمائے، وہ رب اپنے بندے سے ملاقات بھی کرتا ہے۔ ملاقات لقاء سے ہے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، اور جو ہم سے ملاقات پر راضی نہیں ہوتا، بھئی یہ ملاقات ہے، یہ 5 وقت ملاقات ہے، اور ان 5 وقت میں ہی حجاب ہٹتا ہے۔ ایک طریقہ ہے، اصل میں دیکھیں نماز پڑھنے آتے ہیں ہم، جو لوگ نہیں پڑھتے رب العالمین انہیں بھی توفیق بخشے، لیکن جو لوگ پڑھتے ہیں ان کے لیے ایک خاص بات ہے، جنہیں عادت پڑ گئی ہے نماز پڑھنے کی، جو اذان ہوتی ہے تو مسجد میں چلے جاتے ہیں، جماعت کا انتظار کرتے ہیں، بڑی برکتیں ہیں اس میں بھی، اس میں برکتیں کتنی ہیں، اس میں ثواب کتنا ہے، اس میں اجر کتنا ہے۔ ابھی اس چیز کو چھوڑیں، جس نقطے کی طرف میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں نا وہ یہ ہے کہ جو بندہ نمازی ہے، تہجد گزار بھی ہے، پنجگانہ نماز پڑھتا ہے، مسجد میں آ کے باجماعت پڑھتا ہے یا گھر میں پڑھتا ہے یا جہاں پہ بھی، اب اگر نماز لیٹ ہو جائے، نماز لیٹ ہو جائے، آپ کا جسم آپ کو بتاتا ہے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی، جسم کی بے چینی بتاتی ہے بھئی تو نے نماز نہیں پڑھی، آپ کا چہرہ بتاتا ہے، آپ کے ہاتھ بتاتے ہیں، آپ کو عجیب قسم کی بے چینی ہوتی ہے کہ بھئی میں نے نماز نہیں پڑھی۔ بالکل ویسے ہی بے چینی جس طرح ایک نشہ استعمال کرنے والے کو اگر وقت کے اوپر سگریٹ نہ ملے، وقت کے اوپر اسے نشے کا سگریٹ نہ ملے، جسم بے چین ہو جاتا ہے، یا اس وقت مجھے ضرورت ہے کہ میں 2-4 سوٹیں لگاؤں، اس کے بعد مجھے نیند آئے گی، اس کے بعد میرا سر سکون میں ہوگا، سر درد کر رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یعنی کہ we have become addicted to it، ہمیں عادت ہو گئی، سگریٹ کی عادت ہو جائے چھوٹتی نہیں، جو شراب کے عادی ہیں شراب کی عادت ہو جائے چھوٹتی نہیں،
سگریٹ کا تعلق بھی ظاہر سے، شراب کا تعلق بھی ظاہر سے۔ اب اگر یہ چیزیں آپ کے جسم کے ساتھ مل جائیں تو چھٹتی نہیں۔ اور نیک لوگ جن کے جسم نماز کے عادی ہو جاتے ہیں، جن کے جسم نماز کے عادی ہو جاتے ہیں، نماز نہ پڑھے بے چینی ہوتی، نماز نہ پڑھے نیند نہیں آتی، نماز نہ پڑھے قرار نہیں آتا، اور ابھی تو صرف جسم عادی ہوا ہے، ابھی نماز کی عادت آپ کے جسم کو پڑی ہے کہ آپ سے رہا نہیں جاتا۔ ادھر سے اذان ہوتی ہے، ادھر آپ کی دوڑیں لگ جاتی ہیں، ادھر آپ وضو کرتے ہیں، ادھر نماز کے لیے چلے جاتے ہیں۔ ابھی خیرات آپ کے جسم کو ملی ہے، اذان ہوئی ہے، بے چینی ہوئی ہے، بستر چھوٹ گیا، اٹھ کے وضو کیا، نہ پانی ٹھنڈا دیکھا نہ گرم دیکھا، وضو کیا مسجد میں۔ ابھی عادی آپ کا جسم ہوا ہے، اور جسم نے اتنا مجبور کر دیا ہے کہ آپ نے اندھیرا بھی نہیں دیکھا، آپ نے روشنی بھی نہیں دیکھی، کچھ نہیں دیکھا، سیدھے مسجد میں۔ یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو نمازی لوگ ہیں، جو باجماعت نماز پڑھنے والے ہیں۔ مطلب آپ کسی چیز کو بھی نہیں دیکھتے، سیدھے مسجد میں۔ ذرا تصور کریں کہ ابھی جسم کو عادت پڑی ہے، ابھی جسم کو عادت پڑی ہے کہ جسم بنا سجدے کے رہتا نہیں، جسم بنا رکوع کے رہتا نہیں، زبان بنا اس کے حمد کی رہتی نہیں، یہ جبھی اس کی بارگاہ میں جھکے بغیر رہتی نہیں، یہ آنکھ اس کے خوف سے برسے بغیر رہتی نہیں۔ اور جب تک اس زبان پر سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرے مولا تو سب سے اعلیٰ ہے، تو سب سے بلند ہے، تو سب سے افضل ہے، جب تک یہ کلمہ منہ پر نہ آئے زبان کو قرار نہیں آتا، زبان بے قرار ہو جاتی ہے، عجیب سی الجھن ہوتی ہے۔ بندہ کہتا ہے کب میں نماز میں جاؤں، کب میری زبان پہ آئے سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرے مولا تو سب سے اعلیٰ ہے، کب میری زبان پر آئے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب اللہ سب سے بڑا ہوتا ہے نا تو پھر بندہ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا، جب اسے بڑا مانا نا تو پھر بڑا جب وہ ہوا تو پھر ہم چھوٹے ہوئے۔ تو جب یہ احساس آتا ہے نا کہ وہ بڑا ہے، بڑائی اسے جچتی، اقتدار اسے جچتا، کبریائی اسے جچتی ہے، بڑا پن اسے جچتا ہے۔ ارے ہمارا بڑا پن یہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں چھوٹے ہو کے چلے جاؤ، اس کی بارگاہ میں جھک جاؤ، وہ اکبر ہے، وہ عظیم ہے، وہ علی ہے، وہ اعلیٰ ہے۔ تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ ابھی عادت جسم کو پڑی ہے کہ جسم بنا سجدے کے نہ رہے، جسم بنا رکوع کے نہ رہے، جسم بنا قیام کے نہ رہے، زبان بنا حمد کے نہ رہے، تسبیح کے نہ رہے، یہ ہاتھ بنا مانگے نہ رہے۔ ابھی تو جسم کو عادت پڑی ہے۔ مطلب آپ اس کو سمجھ لیں کہ جس طرح ایک بندہ چرس کا سوٹا لگاتا ہے اور اسے نہ ملے بے چینی ہوتی، بے چینی ہوتی ہے نا، اسے نہیں پتا اس سے اندر کیا ہو رہا ہے، لیکن اس کا جسم مطلب وہ ریکوائرمنٹ ہے اس کی کہ بھائی اب یہ چیز میرے اندر جانی چاہیے۔ اسے کیا خبر وہ دھواں اندر جا کے کیا کرتا ہے، اسے کیا خبر شراب کا گھونٹ اندر جا کے کیا کرتا ہے، بس اسے اس کا جسم کہہ رہا ہے بس کسی نہ کسی طرح یہ چیز اندر آئے۔ ایڈکشن ہے نا۔ اب یہ عادت ہے شراب کی، یہ عادت ہے چرس کی، ہیروئن کی، منشیات کی، یہ عادت ایسی عادت ہے کہ آپ اس کے بنا رہ نہیں سکتے۔ اور جس کو عادت پڑ جائے نماز کی، اس میں بھی نشہ ہے، اس میں بھی نشہ ہے، اس کا نشہ اتر جاتا ہے، اس کا نشہ جس کو چڑھتا ہے ایسا چڑھتا ہے کہ وہ کبھی اترتا ہی نہیں۔
یہ چھٹتی نہیں، یہ چھٹتی نہیں۔ تو یہ جو نشہ ہے، نشہ نماز کا، نشہ قیام کا، نشہ رکوع کا، نشہ سجدے کا، نشہ تسبیح کا، نشہ تہلیل کا، نشہ رونے کا، نشہ مانگنے کا، نشہ جولی پھیلانے کا، یہ بھی نشہ ہے۔ اور یہ نشہ جسے لگتا ہے اسے یہ چھوٹتا نہیں۔ تو جو میں بات بیان کرنا چاہ رہا تھا وہ پتہ کیا ہے؟ ابھی نشہ لگا ہے جسم کو، ابھی نشہ لگا ہے جسم کو، تو یہ حال ہے کہ سحری کے وقت تو اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہے، نماز فجر تو مسجد میں چلا جاتا ہے، ظہر کے وقت، عصر کے وقت، مغرب کے وقت، عشاء کے وقت۔ کیسا نشہ ہے، مجبور کر دیتا ہے۔ دکان بھی چھوٹ گئی، دفتر بھی چھوٹ گیا، بال بچے بھی چھوٹ گئے، تو مسجد میں ادھر سے آواز آئی حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کے لیے۔ جسے نشہ ہے وہ تو جائے گا، جسے نشہ ہے وہ تو جائے گا۔ حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ سکسیس کی طرف۔ سکسیس لائز ہیئر، کم فارورڈ۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے آؤ، کامیابی یہاں پہ ہے، برکت یہاں پہ ہے، ایلیویشن یہاں پہ ہے، مرتبہ یہاں پہ ہے، کرم یہاں پہ ہے، شرف یہاں پہ ہے، عزت یہاں پہ ہے، اقتدار یہاں پہ ہے۔ حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی جانب۔ اب دیکھیں، ابھی نشہ ہوا ہے فقط جسم کو، ابھی نشہ پورا رچا بسا نہیں ہے، ابھی جسم کو نشہ ہوا ہے کہ نماز کے وقت میں نماز پڑھتا ہے بندہ، اور اتباع پتہ کیا ہوتی؟ دین اس چیز کا نام نہیں کہ جب نماز ظہر کی اذان ہو تو مسجد میں چلے آؤ، نماز کے لیے پہلی صف پہ بھی کھڑے ہو گئے، اقامت بھی پڑھ لی، سارا کچھ کر لیا، ٹھیکہ بھی اٹھا لیا مسجد کا، سارا کچھ کر لیا، نماز پڑھی، وہی کم تولنا، وہی جھوٹ بولنا، وہی نفرتیں، وہی حسد، وہی بغاوت، وہی سرکشی، وہی بخل، وہی دشمنی، وہی قطع رحمی، وہی نفرتی نفرت۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی عادی جسم ہوا ہے، ابھی عادی جسم ہوا ہے، اور جن کا جسم عادی ہونے کے ساتھ ساتھ، جسم تو عادی ہوا ہے نا، جسم کے ساتھ ساتھ جب دل کو بھی عادت پڑے گی، جب روح کو بھی عادت پڑے گی، جب جسم بھی حالت قیام میں، جب دل بھی حالت قیام میں، جب روح بھی حالت قیام میں، میرے مولا جیسے تو راضی، میرے مولا جیسے تیری رضا، تو پھر یہ عقل ختم ہو جاتی ہے، یہ گمنڈ ختم ہو جاتا ہے، یہ غرور ختم ہو جاتا ہے، یہ ہوس پرستی ختم ہو جاتی ہے، یہ شدت پسندی ختم ہو جاتی ہے، یہ نخوت، یہ تکبر، یہ بڑا پن، اپنے آپ کو افضل سمجھنا، اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنا، یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں جب منہ سے فقط ایک ہی کلمہ لکھتا ہے اللہ اکبر، مولا بڑا تو ہے۔ جب وہ اکبر ہے تو پھر ہم اصغر سے بھی نیچے، اصغر کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا، مولا بڑا تو ہے، ہم تو بڑے نہیں، تو بڑے کے سامنے بڑائی نہیں بنتی، اس کی بارگاہ میں بڑا وہ ہے جسے وہ بڑا بنائے، اس کی بارگاہ میں بڑا وہ ہے جسے وہ بڑا بنائے، اور وہ جسے بڑا بنائے اسے کوئی چھوٹا نہ کر سکے، جسے وہ بڑا بنائے اسے کوئی چھوٹا نہ کر سکے۔ جسم کے ساتھ ساتھ اب دیکھیں، جیسے بندہ سویا ہوتا ہے نا، سویا ہوتا ہے بندہ حالت نیند میں، تو پہلے تو عادت جسم کو ہی پڑتی ہے،
نماز کی عادت پہلے تو جسم کو پڑے گی، آہستہ آہستہ جسم کے ساتھ ساتھ سویا ہوا دل بھی جاگے گا، سویا ہوا دل بھی جاگے گا، آہستہ آہستہ روح میں بھی بیداری آئے گی، آہستہ آہستہ روح بھی جاگے گی، جسم جاگا، دل جاگا، روح جاگی، سر جاگا، سر جاگا۔ جب ساری چیزیں جاگ گئی، جسم بھی جاگتا ہوا، جسم بھی بیداری کے عالم میں، دل بھی جاگ رہا ہے، روح بھی جاگ رہی ہے، تو جب بیدار جسم کے ساتھ، بیدار دل کے ساتھ، بیدار روح کے ساتھ جب بندے کی زبان پہ سبحان ربی الاعلی آتا ہے تو ادھر سے اعلیٰ بولتا ہے، بول میرے بندے میں اعلیٰ ہوں، تجھے کیا چاہیے، تو چاہتا کیا ہے، تیری رضا کیا ہے، تیری تمنا کیا ہے؟ پھر پوچھا جاتا ہے کہ تیری رضا کیا ہے، تیری تمنا کیا ہے؟ تو کہ یہ مہینہ شعبان المعظم کا ہے، یہ مہینہ توبہ کا آ رہا ہے، یہ مہینہ گناہوں کی معافی کا آ رہا ہے، اور گناہوں کی معافی وہی مانگتا ہے جسے احساس ہو کہ میں غلط ہوں۔ اور افسوس یہ ہے کہ شیطان نے ایسا دلاسا دیا ہوا ہے ہمیں، یار میں تو نماز پڑھنے بھی جاتا ہوں، 5 نمازیں میں جماعت کے ساتھ پڑھتا ہوں، میں تو نیک آدمی ہوں، صبح تلاوت بھی کرتا ہوں، ماشاءاللہ سارا کچھ ٹھیک ہے، میں کس چیز کی توبہ کروں؟ گناہ ہی کوئی نہیں، گناہ ہی کوئی نہیں، توبہ تو وہ کرے جو گناہگار ہے، میں تو گناہگار نہیں ہوں۔ تو خوش بخت وہ بندہ ہے جس کے دل میں یہ بات ہے کہ میں گناہوں میں گزار رہا ہوں زندگی، میری زندگی بدبختی میں گزر رہی ہے، میری زندگی صراط مستقیم سے ہٹی ہوئی ہے۔ اور جس شخص کے اندر یہ چیز بیدار ہونے لگتی ہے نا کہ میں غلط ہوں، اور کوئی پتہ نہیں کون سی سانس آخری سانس ہے، یہ چیز کبھی پوسٹ پون نہ کریں، نماز کی خیر ہے، کل پڑھ لیں گے، پرسوں پڑھ لیں گے، دیکھیں کہ جمعہ ہی تو نہیں فرض، ساری نمازیں پڑھنی ہیں نا، جمعے کے اوپر مسجدیں بڑھ جاتی ہیں، بھائی جمعے کے ساتھ ساتھ 5 نمازیں بھی پڑھیں، بنا نماز پڑھے تو بات نہیں بنتی۔ میں نے پہلے عرض کیا نا، یہ دل کی بیداری کا تعلق، روح کی بیداری کا تعلق ہے جسم کی بیداری کے ساتھ۔ جب جسم جاگے گا، دل بھی جاگے گا، روح بھی جاگے گی، جب ساری چیزیں جاگ رہی ہوں گی تو پھر اللہ کے انوار اور تجلیات کا نزول ہوتا ہے، پھر وہ رب العالمین اپنے نور سے اپنے بندے کو نوازتا ہے، اور جب اپنے نور سے بندے کو نوازا جاتا ہے پھر محروم فیض نہیں رہتا، پھر اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو وہ راضی رہتا ہے، اور ہمارے پاس سب کچھ ہو کہ بھی ہم ناراض، کچھ بھی نہ ہو نا بندے کے پاس تو وہ رب راضی کر دیتا ہے، دل کی ایسی غنا سے نوازتا ہے، ایسے کرم سے نوازتا ہے کہ بندے کو پریشانی نہیں رہتی، نہ یہ خیال رہتا ہے کہ میرے پاس نیا سوٹ نہیں، میرے گھر میں مٹن نہیں پکا، میرے گھر میں یہ نہیں، میرے پاس اچھی کنوینس نہیں، کچھ نہ ہونے کے باوجود راضی، اور بدبخت وہ ہے نا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ناراض۔ تو اللہ تعالی ہمیں راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔